بات کرنا چاہوں گا شرمیلا فاروقی صاحبہ سے۔ شرمیلا جی خوش آمدید کہتے ہیں ڈائریکٹ لائن میں۔ یہ دور سے تو کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن اب آپ کے گورنر بھی بول رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی بھی بول رہے ہیں، اخباری رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ آپ نون لیگ سے نالاں ہیں پنجاب کو لے کر کے بالخصوص۔ تو یہ دوری عارضی ہے یا واقعی اس میں کچھ سنجیدگی پائی جاتی ہے؟ جی شکریہ جامی صاحب۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب دو فریقین کے اندر ایک معاہدہ ہوتا ہے اور ایک تحریری معاہدہ ہوتا ہے تو دونوں کی جانب سے یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ اس معاہدے کے اوپر پوری طریقے سے عمل درآمد کریں۔ اگر کوئی ایک فریق اس میں سے معاہدے سے انحراف کر جائے یا معاہدے کو وائلیٹ کرے تو دوسرا فریق کیا کرے گا؟ احتجاج کرے گا، شکایت کرے گا، یہ تو وجہ ہے نا۔ اب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا حکومت سازی سے پہلے، جس میں پرائم منسٹر کی الیکشن کے حوالے سے ووٹ کا معاملہ تھا، بالکل ٹھیک، کانسٹیٹیوشنل آفیسز کے حوالے سے معاملات تھے، جو پریزیڈنٹ صاحب کا الیکشن تھا، چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا، اور اس کے علاوہ یہ بھی طے شدہ بات تھی کہ پی ایم ایل این بجٹ سازی کے دوران جب بجٹ بن رہا ہوگا تو چاروں صوبوں کی جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہے اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی سے مشاورت کرے گی۔ تو وہ یہ مشاورت ہوئی بجٹ سے پہلے؟ نہیں ہوئی یہ مشاورت بالکل بھی نہیں ہوئی، حالانکہ تاثر مختلف میڈیا ہاؤسز میں یہ دیا جا رہا تھا اور نیوز کے حوالے سے دیا جا رہا تھا، بیانات کی حد تک یہ دیا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس مشاورت کے اندر شامل ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہاں تک کہ پنجاب کا بجٹ آیا، فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ آیا، اس میں کہیں بھی پیپلز پارٹی کو شامل نہیں کیا گیا، حالانکہ جو دوسرے اتحادی تھے ان کے پروجیکٹس بھی شامل کیے گئے، ان سے مشاورت بھی کی گئی، لیکن پیپلز پارٹی کی شرافت کو ان کی کمزوری سمجھا گیا اور پیپلز پارٹی کو بالکل نظر انداز کیا گیا۔ دیکھیں آپ کے ووٹ کی وجہ سے تو حکومت قائم ہے، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ووٹ کی وجہ سے تو حکومت قائم ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ معاہدہ ہوا، بالکل ہوا، ہمیں بھی علم ہے، تو سب کے باوجود مشاورت کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ اب یہ جواب تو حکومت دے گی نا کہ کیوں نہیں بنایا گیا، یا پیپلز پارٹی جو اتنے اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس کو اس طریقے سے نظر انداز کیا، اور ایک تحریری معاہدہ ہے جس کو کمپلیٹلی وائلیٹ کیا گیا۔ اور دیکھیں نا اب وہ وقت تو گزر گیا کہ پری بجٹ ڈسکشنز ہونی تھیں، اس میں پیپلز پارٹی کی مشاورت لینی تھی، وہ تو وقت ہی گزر گیا۔ اب ایسے سینیریو کے اندر ہم کیا کرتے؟ ہم نے احتجاج بھی کرنا تھا، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ بھی کروانا تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے پیپلز پارٹی نے کبھی بھی بلیک میلنگ کی سیاست نہیں کری جو دیگر بہت ساری جماعتیں کرتی ہیں۔ ہمیں نہ وزارتوں میں انٹرسٹ ہے، نہ ہمیں کسی اور عہدوں کے اندر انٹرسٹ ہے۔ ہماری خواہش اور منطق یہ تھی کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے، بجٹ سازی کے حوالے سے ان کو اچھے مشورے دیتے، وہ مشورے جو عوام کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں۔ چلیے اب چونکہ اس کا جواب تو ہمیں نون لیگ سے ملے گا، ہماری بھی خواہش تھی کہ عوام کو ریلیف ملے۔ ایگزیکٹلی، اب چونکہ ان کا جواب تو ہمیں نون لیگ سے ملے گا نا، کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یو آر ناٹ پارٹ آف دی گورنمنٹ اور جو گورنمنٹ کا حصہ ہے ان سے ہم نے مشاورت کی، تو وہ تو یہ جواز فراہم کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ معاہدے میں لکھا ہوا تھا کہ جی ہم سے مشاورت ہوگی پی ایس ڈی پی کے معاملات پہ اور دیگر پہ۔ دیکھیں جامی صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ ہاشمی صاحب جو ہیں ہی از پریوی ٹو دیٹ ریٹن ایگریمنٹ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ہوا تھا حکومت سازی سے پہلے۔ ایک چیز جو ایک ریٹن معاہدے میں طے ہو چکی ہے، ہم نے تو ہمیشہ سے کہا تھا کہ ہم آپ کے اتحادی رہیں گے لیکن گورنمنٹ میں آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، اور ایک ریٹن ایگریمنٹ ہو چکا تھا جس میں پنجاب کے حوالے سے بھی، صرف سندھ کے حوالے سے بات نہیں تھی، پنجاب کی پی کے بلوچستان کے بھی پی ایس ڈی پی کے حوالے سے بات تھی، اور طے شدہ بات تھی کہ ہماری مشاورت کے بغیر بجٹ نہیں آئے گا، یہ طے شدہ بات تھی۔ سو اس کانٹریکٹ کو وائلیٹ کیا گیا ہے، اس معاہدے کو وائلیٹ کیا گیا۔ اب میں اس کو بدنیتی کہوں کیا کہوں کہ آپ کے کتنے اسٹریٹجک پارٹنر جس کے 65 ووٹ ہیں، جس نے الیکشن میں آپ کی مدد کی، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی نہ ہوتی تو یہ تو وزیر اعظم نہ ہوتے نا۔ اب اگر پیپلز پارٹی دوسرے اتحادیوں کی طرح اپنے ڈیلیگیشن بنا کے روز پرائم منسٹر کے پاس نہیں پہنچتے اور بلیک میل نہیں کرتے تو ہماری یہ شرافت ہے
کہ ہم زیادہ ڈیمانڈز نہیں کرتے, ہم اپنے ریجن معاہدے کے اب آپ دیکھیں نا کہ دو بڑے اتحادیوں کے بیچ اتنا بڑا کانفلکٹ ہے یا اتنا بڑا ایک سٹینڈ آف آ گیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں معاہدے کی پاسداری نہیں ہوئی. دوسری یہ بات بڑی اہم ہے, آپ کا اپنا جو تحفظات ہیں نون لیگ سے وہ اپنی جگہ, لیکن جب جس کی وجہ سے ان کی حکومت ہے وہ مطمئن نہیں ہے تو حکومت کس اخلاقی ساکھ کے ساتھ اچکزئی صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا مولانا ہوں ان کو کیسے رام کرے گی؟ دیکھیں جامی صاحب, the ball is in the court of the government. اب بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تو ایک تحریری معاہدہ تھا اور ہم نے شروع دن یہی کہا تھا کہ جہاں پر حکومت فالٹر کرے گی وہاں پر ہم اس کو کریکٹ بھی کریں گے, ہم آواز بھی اٹھائیں گے, ہم احتجاج بھی کریں گے. اتحادی ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھے برے میں ہر گناہ کے اندر ہم ان کے ساتھ ہیں. نو, دیٹ از ناٹ دا کیس. ہماری ترجیحات میں پہلا نمبر ہے عوام, اور عوام کے لیے جب تک ریلیف نہیں ہوگا, عوام کے لیے جب تک بہتری کا راستہ اختیار نہیں ہوگا, ہم اس حکومت کا ساتھ اس طرح نہیں دیں گے ہر چیز کے اندر. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی اس وقت جو انہوں نے بجٹ بنایا ہے, اس بجٹ کے اندر وہی سیلری امکان ہے کہ آپ پھر جب بجٹ پاس انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. آپ جب بجٹ پاس کرنے کا مرحلہ آئے گا تو اس بات کا امکان یا خدشہ ہے کہ آپ ووٹ اس کے خلاف دے دیں, بجٹ ہی پاس نہ ہونے دیں, یا ایسی نوبت نہیں آئے گی؟ دیکھیں جامی صاحب, یہ بہت ایکسٹریم کیس ہے. دس از اے ویری ایکسٹریم کیس. ہم نہیں چاہتے کہ ملک جو ہے نا ایک سٹینڈ سٹل پہ آ کے کھڑا ہو جائے اور پاکستان کا جو معیشت کا جو اب بحالی کا ایک ٹوٹا پھوٹا راستہ شروع ہوا ہے وہ بھی رک جائے, حکومت گر جائے, پاکستان بجٹ پاس نہیں ہوتا خدا نخواستہ, تو پورا پاکستان کمز ٹو اے اسٹینڈ سٹل. نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستانی عوام کو ہوگا. اب بات یہ ہے کہ ابھی بھی وقت جو ہے, ٹھیک ہے, جو پہلا پری ڈیٹرمنڈ کام ہونا تھا وہ تو نہیں ہوگا, وہ تو وقت گزر گیا, بجٹ آ گیا. لیکن اب بھی حکومت جو ہے اگر آ کے بات چیت کرے, بجٹ کے اندر چینجز لے کر آئے, خاطر خواہ کچھ ریلیف کرے, وہ تو اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے. دیکھیے وی آر ناٹ بلیک میلرز, ہم کنسنسس پالیٹکس میں بلیو کرتے ہیں. ہم نے گو کہ ہماری آئیڈیالوجیز پی ایم ایل این سے بالکل مختلف ہیں, اس کے باوجود ہم نے اس بات کا اعادہ کیا اور عزم کیا کہ ٹھیک ہے ہم حکومت سازی میں ان کا ساتھ دیں گے. ورنہ دیکھیے نا کسی بھی جماعت کو وہ میجورٹی نہیں ملی تھی کہ وہ پرائم منسٹر الیکٹ کرتا, کیا ہوتا؟ پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا, جو اگر مگر کے اوپر ہم رہ رہے تھے, وہ امیدیں بھی دم توڑ گئیں. یہ کرکٹ کی اس تباہی اور تنزلی کا ذمہ دار کون ہے؟ جامی صاحب, کسی ایک شخص کی طرف تو اشارہ نہیں کیا جا سکتا. آئی تھنک اٹس دا ٹیم اسپرٹ. پھر کوچ, سلیکٹرز, یہ ادارہ بھی پولیٹیسائز ہو گیا ہے. پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس, تمام چیزیں, آپس کے جھگڑے, بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیے شاندار ٹیم ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ایک شاندار ٹیم ہے. دے ہیو سو مچ پوٹینشیل. یہ ورلڈ کپ جیت کے آ سکتے ہیں. لیکن اگر صحیح سلیکشن ہو, صحیح کوچ ہو, صحیح ٹریننگ ہو, ایک ٹیم اسپرٹ ہو. اب وہ جو انڈیا کے ساتھ میچ تھا, کتنا زبردست انہوں نے سٹارٹ لیا اور سکور بھی کچھ زیادہ نہیں تھا, 112 رنز. لیکن جو امریکہ کے خلاف گول کھلائے نا وہ ہمارے گلے پڑ گئے. دیکھیں نا وہ اس کے اوپر اتنی میمز بنی ہیں کہ جی وہ آئی ایم ایف کا لون چاہیے تھا اس لیے جی وہ ہار گئے میچ وغیرہ. مطلب مذاق ہو رہا ہے نا. اتنی اچھی ورلڈ کلاس ہمارے پاس یہ ٹیم ہے, ورلڈ کلاس بیٹسمین ہیں, بالرز ہیں. بہت امبیرسمنٹ ہوئی ہے. آئی تھنک اٹس سچ اے نہال ہاشمی صاحب آپ نے اب میں پتہ ہے کیا کہتی ہوں, میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو ہم ایک نعرہ لگاتے تھے نا, تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے, اب لگانا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, مجھے نہیں لگانا. اب مجھے یہ نعرہ نہیں لگانا. جیتو کے تو پیار ہے, اب جیتو ہارو نہیں, اب مجھے نہیں لگانا یہ نعرہ. اب میں بیزار ہو گئی ہوں یہ کہہ کے کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے. اس قدر دل برداشتہ ہو گئی ہیں آپ, اندازہ کریے. میرا دل ٹوٹ گیا ہے. اللہ اکبر. کئی لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں شرمیلا جی قومی ٹیم کی اس